سابق وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے اس فنڈ کو شفٹ کیا سوات تک اور رنگ روڈ کو بلاک کریں گے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اگر اس پہ 10 دنوں کے اندر اندر کام شروع نہیں ہوا۔ جو گورنر صاحب ہے انہوں نے بھی جا کے اس کی افتتاح آج ہم جس روڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ روڈ بیسیکلی پشاور ہی میں واقع ہے، لیکن اس کو باڑہ روڈ کہتے ہیں، اور باڑہ روڈ بشتہ خارہ سے باڑہ تک تقریباً 5 کلومیٹر پر محیط ہے، اور یہ وہ بدقسمت خطہ ہے، علاقہ ہے کہ یہ گزشتہ 6-7 سال سے بالکل کنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یقین جانے اگر آپ نے کبھی اس کا وزٹ کیا یا سفر کیا تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ ہم کئی میلوں دور پشاور سے آئے ہیں تو اس لیے یہ علاقہ اس طرح ہے، حالانکہ پشاور صدر سے یہ 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، بالکل پشاور کے دل میں ہی واقع ہے، اور بہت امپورٹنٹ روٹ ہے کیونکہ باڑہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بہت زیادہ مشہور ہے اپنی مارکیٹ کی وجہ سے، دوسرے لحاظ سے تو یہاں پورے پاکستان کا آمد و رفت جاری رہتا ہے۔ آج وہ علاقہ جانے کے قابل نہیں ہے، پی ٹی آئی حکومت نے اس کے لیے فنڈ منظور کیا، پہلے جو اس کی چوڑائی سی اس سے زیادہ چوڑا کیا، اور یہ میرے خیال میں انگریز کے زمانے سے اس کی ایک ویٹ ہے، ایک چوڑائی ہے، اسی اوریجنل چوڑائی پہ اس کو لایا گیا، اور اس میں جتنے بھی انکروچمنٹ ہے وہ سارے ہٹائے گئے، اور اس کی ڈرین بھی بنائی گئی، تقریباً اکثر جگہوں پہ اس کی ڈرین بنی ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ فنڈ منظور ہوا تو پھر جو سابق وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اس فنڈ کو شفٹ کیا سوات تک، اس وجہ سے پھر 2 سالوں تک وہ کام بند پڑا رہا۔ انجینئر فہیم جو اس علاقے کے حلقے سے ایم پی اے تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس پہ بہت زیادہ تلخی بھی آئی، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اس کا یہی بھی ایک ریزن بھی بنا، لیکن انہوں نے آخر جا کر کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اس پہ رٹ کیا اور وہ فنڈ واپس ٹرانسفر کیا باڑہ روڈ تک، لیکن باڑہ روڈ پہ فنڈ ٹرانسفر ہونے کے باوجود بھی پھر وہ کام اسی رفتار سے جاری نہ ہو سکا، اور کبھی کبھار سلو اس پہ ایک جگہ پہ کام ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ پھر بند ہو جاتا ہے، اور اکثر جگہوں پہ بہت بڑے گڈھے پڑے ہیں، جس سے ایک طرف وہاں جو علاقے کے مکین ہے، یعنی اس پہ جو علاقے آباد ہے، باڑہ کی 5-6 لاکھ آبادی، تو اس کا بھی یہی ذریعہ ہے آنے جانے کا پشاور کا، لیکن اس کے ساتھ یہ سربند، سنگو، بڑے بڑے ولیج کونسل ہے، بٹا تل اور شیخان، شیخ محمدی، مشتیزی، اور اس کے علاوہ بڑا بیر کے کافی سارے علاقے جو ہے یہ اسی روڈ پہ جاتے ہیں، تو کم از کم 2-2.5 لاکھ آبادی ڈسٹرکٹ پشاور کی بھی اسی روڈ سے مستفید ہوتی ہے، اور واحد ذریعہ ہے آنے جانے کا، اور جو کام کی وجہ سے اب اس پہ اتنا گرد ہوتا ہے، اتنا غبار ہوتا ہے، جو ارد گرد جو آبادی ہے وہ نفسیاتی بھی مریض ہو گئی، اور گرد کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں کی اور دیگر مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہے، اور وہاں کے مکینوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے اس روڈ کی نہ کام رکنے کی وجہ سے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ گاڑیوں کو جو بھی اس پہ گاڑیاں آتی جاتی ہے روزانہ اس پہ کام پڑتا ہے، اور گاڑی مالکان جو ہے گاڑی خرابی کی مطلب اس پہ بہت زیادہ اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے نقصانات ہیں، بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ وہیکلز میں کام بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باڑہ کو اور سربند اور دیگر علاقے جو ہے اس کی مکینوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے آمد و رفت میں، تو اس کی فنڈز بھی موجود ہے، اس کی سب کچھ موجود ہے، اور اس پہ کام رکا ہوا ہے، بند ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بھی 2 دفعہ اس کی افتتاح کی ہے، اور پھر ابھی وہ جو گورنر صاحب ہے انہوں نے بھی جا کے اس کی افتتاح کر دی، تو ہم حیران ہے کہ افتتاح تو اس کام کا ہوتا ہے جب اس پہ روڈ
ٹھیک ہو جاتی ہے, روڈ چالو ہو جاتی ہے اور اسپالٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کی افتتاح ہوتی ہے. تو انہوں نے کام کے درمیان میں اس کی افتتاح کی, لیکن گورنر نے پھر 2-3 مہینوں میں جا کے یہاں تک نہیں پوچھا کہ اس روڈ پہ کام کا کیا پوزیشن ہے. تو میں آپ صحافی حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے, آپ خود بھی جا کے اس کی کوئی کوریج کر لے, اس کی ویڈیو بنائے, اور جو سوئے ہوئے ہمارے ارباب اقتدار ہے, ارباب اختیار ہے, ان کو جگا دے. ان کو خدا کے لیے میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس عوام پہ رحم کرے. ایک طرف دہشت گردی کے مارے ہوئے لوگ ہیں, اور دوسری طرف ٹرانسپورٹ کا اور پشاور کو آنے جانے کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور نہ صرف باڑہ کے عوام کا ہے بلکہ اس قریبی جو علاقے ہیں ان کا بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ان سب پر رحم کیجئے اور باڑہ روڈ پہ کام شروع کیجئے. میرے خیال میں اگر 20-25 دن بھی اس پہ صحیح طریقے سے کام ہوا تو یہ روڈ مکمل ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود اس پہ کام نہیں ہوتا. تو ہم آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اگر اس پہ کام شروع نہیں ہوا, تو پھر میں نے بات کی ہے وشتہ خارہ کے جو سیاسی ذمہ داران ہے, سنگو کے جو سیاسی ذمہ داران ہے, سربند کی جو ہے, شیخ محمدی کی جو ہے, شیخان کی ہے, مشتجی کی ہے, ان علاقوں کا بھی جو کمیٹیاں ہیں, جو وی سیز ہے, ان کو ملا کے اور باڑہ کے پوری عوام کو ملا کے ہم بٹا تل سے وشتہ خارہ تک مارچ کریں گے, اور پھر رنگ روڈ پہ دھرنا دیں گے, اور رنگ روڈ کو بلاک کریں گے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے, اگر اس پہ 10 دنوں کے اندر اندر کام شروع نہیں ہوا.